السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس زوم پروگرام میں اپنے ایک چھوٹے مہمان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب کسی کو کچھ بولتے یا پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے سامنے کچھ پیش کروں۔ ہمارے لخت جگر نور نظر عزیزم عبداللہ حمود آج صبح ہی سے پریشان ہیں کہ ابو میں لائیو پروگرام میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی ہمت افزائی کے لیے اور دوسروں کو اپنے بچوں کے بارے میں ایک سبق دینے کے لیے میں گزارش کروں گا۔ آج کے اس لائیو پروگرام اور زوم پروگرام کے چھوٹے مہمان، نئے مہمان عزیزم عبداللہ حمود سلمہ اللہ تعالی، عزیزم آئیں اور کوئی نظم پیش کریں۔ اللہ انہیں اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مصرع آپ لوگوں کے سامنے سماعت فرماتا ہوں، نظم پڑھتا ہوں۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھوں کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھوں کھولو چلو راہ حق پہ چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، پھر سے ہاں، بہت خوب، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ بھائی نوجوان لوگ اس شعر پر ذرا دھیان دیں گے، ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، پھر سے پھر جوانی، ہاں پھر سے، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس
مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، اپنے شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل، ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر، روح کو صاف کر، نیک اعمال کر، نیک اعمال کر، روح کو صاف کر، روح کو صاف کر، نیک اعمال کر، نیک اعمال کر، روح کو صاف کر، صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، واقعی جو نظم عزیزم نے پیش کی ہے بہت ہی پیاری نظم ہے، اللہ تعالی ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور رب العالمین انہیں میرا نیک خلف بنائے، اور ہم سب کو یقیناً جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہرداری بنانے سے، مال و دولت اکٹھا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک دن اجل اور موت آئے گی۔ عزیزم نے بہرحال بڑی محنت کی ہے آج، اور میرا لڑکا ہے تو مجھے تو پسند ہی آیا، اس لیے میں عزیزم کو دو بات نصیحت کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہر عمل میں اخلاص رہے، دوسری بات ہم بوڑھوں کو آپ نے کہا ہے کہ جوانی کی عمر گنواؤ نہیں، تو ابھی تو آپ کی جوانی نہیں آئی ہے، اللہ وہ دن لائے، تو آپ ابھی سے اپنی عمر کی قدر کرو،
قرآن حفظ کرو، نمازوں کے پابند بنو، علم میں ترقی کرو، کیونکہ جو دین کا علم تم حاصل کر لے جاؤ گے وہ تمہارا کوئی چھین نہیں پائے گا۔ اور ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، علم کی دولت سے تمہیں مالا مال فرمائے، اور خالص کتاب و سنت کا پکا سچا پیغمبر اور میسنجر بنائے اور قبول فرمائے، اور والدین کے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے۔ عزیزم کو میں 20 ریال انعام دے رہا ہوں، عزیزم کو 20 ریال، لو 20 ریال، شکریہ۔ ٹھیک، ذرا 2 منٹ کے لیے آپ لوگ رک جائیں، میں دوسرا پروگرام اپنا لے رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔